دشمن سے معافی منگوانے کے لیے یہ خاص وظیفہ ہے، اور یہ ایک رات کا مجرب عمل ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کو کچھ چلا کرنا پڑے گا، یا آپ کو کہیں دریا یا دریا کے کنارے پر یا قبرستان میں یا کوئی ایسی جگہ پر جا کر، اس کی کوئی لمبی چوڑی پڑھائی بھی نہیں ہے اور کوئی لمبا چوڑا عمل بھی نہیں ہے، صرف ایک لفظ ہے، ایک دو لفظ، اس کا آپ نے عمل کرنا ہے، عمل آپ نے سمجھ کے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا پہلی رات ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ پہلی رات کامیاب نہیں ہوتے تو آپ اس عمل کو دوسری رات پھر دوبارہ کریں، حتیٰ کہ آپ اس کو 3 دن تک پھر مسلسل کریں، 3 راتوں کے اندر اندر تو کامیابی یقینی طور پر مل جائے گی، کیونکہ ویسے عمومی طور پر جو ان سے ہے، اس عمل کو جب ہم کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو 1 دن کے اندر اندر اس رزلٹ مل جاتا ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہاں پہ لفظ دشمن استعمال ہوا ہے، لیکن کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو دشمن نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنے رفقا میں سے، اپنے قربا میں سے، جیسے آپ کی بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہے اور کوئی ناراض ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ صبح شادی میں شامل ہو جائے، تو آپ اس عمل کو رات کو کریں، کیونکہ آپ کے پاس صرف 1 رات کا ٹائم ہے۔ تو آپ صبح دیکھیں گے کہ وہ جونسن اس بندے کو آپ تھوڑا سا ہلکا سا ٹچ کریں گے، صرف بات کا اشارہ دیں گے اور وہ آپ کا ویلکم کرے گا، آپ کو خوش آمدید کہے گا۔ یعنی کہ جس کے اوپر آپ کی امید ختم ہو چکی ہے نا، جس رشتے کے اوپر کہ یہ رشتہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں چاہتا ہوں یہ میرے ساتھ کلام کرے، بلکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو اور یہ معافی بھی مانگے، تو آپ ایسے رشتوں کو اپنے قریب لانے کے لیے یا پھر دشمنوں سے اپنی بات منوانے کے لیے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس پہ جائز ہے، رائٹ پر ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر یہ میری بات میرے حق میں مانی جائے تو اس کا مجھے کافی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، تو جائز مقاصد کے لیے، جائز کاموں کے لیے ہمارے وظائف ہوتے ہیں، ناجائز اور حرام کام کے لیے ہم وظیفہ دیتے ہی نہیں، اور نہ ہی بار بار بتانا کچھ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیتے ہی جائز کاموں کے لیے اور نورانی اعمال دیتے ہیں، اور اس عمل کے ساتھ ایک کنیکشن ہے جسے نورانی موکلات کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے فرشتے جو ان سے ہیں وہ بھی اس کے تابع ہیں، اس عمل کے، اور ان کی ایک مخصوص تعداد ہے، لیکن جو اس کے ساتھ موکلات اور جنات کا ایک کنیکشن ہے وہ میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان تو نہیں کرتا، لیکن اتنی تعداد میں ہے کہ آپ جب اس عمل کے لیے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ کی کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ تو اس کے اوپر میں زیادہ وضاحت اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ عمل جلالی ہے، تو میں زیادہ جنات اس کے ساتھ جو ایک کنیکشن ہے اس کو اس لیے کھولنا نہیں چاہتا کہ پھر کچھ چھوٹے دل والے لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ رجت کا معاملہ نہ ہو جائے، ہمارے ساتھ نقصان کا معاملہ نہ ہو جائے۔ تو پہلی گارنٹی تو میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آپ کو اس عمل کو کرنے کے بعد اگر آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ عمل کو کیا تو مجھ سے لکھوا لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا رجت کا معاملہ نہیں ہوگا۔ پورا طریقہ سمجھنا آپ نے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عمل کو مرد و خواتین سب کر سکتے ہیں، کن کن مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں وہ میں نے پیچھے عرض کر دیے۔ کوئی بھی آپ کا نیک مقصد ہو تو آپ اس نیک مقصد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، آپ نے اس عمل کو طریقہ کار کیا ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ میں آپ کو اب وظیفہ سمجھانے جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ العزیز آپ جس دشمن کو خاموش کروانا چاہتے ہیں وہ 1 رات کے اندر جو ان سے ہے اس کی زبان پر سکوت طاری ہو جائے گا، وہ آپ پہ زبان درازی کرتا ہے، وہ آپ پہ بد کلامی کرتا ہے، بد لحاظی، جو بھی معاملات ہیں، کچھ حصہ پیچھے عرض کر دیے 1-2 باتیں، تو بہرحال آپ نے جو ان سے نہیں سمجھ کے عمل سمجھیے گا۔ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے، چاہے وہ کوئی مرد کرے چاہے کوئی عورت کرے، ٹھیک ہے جی، اس عمل کو شادی شدہ افراد کرے یا غیر شادی شدہ، لیکن بالغ افراد نے کرنا ہے، نابالغ افراد، بچے بچیاں چھوٹے چھوٹے جو ان سے ہے وہ نہ کرے۔ شادی شدہ کر سکتے اور غیر شادی شدہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو نوجوان، بچے بچیاں، لیکن ان کا بالغ ہونا شرط ہے اس عمل کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس عمل سے یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ نابالغ افراد ہوتے ہیں نا جی، ابھی تو بالغ نہیں ہوئے ہوتے، تو وہ عمل، بلکہ بالغ افراد بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی عمل اگر پوری شرائط کے ساتھ نہیں کرتے تو ان پہ پھر بھی ہوتا ہے جی کہ ہوائی چیزوں کے اثرات ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو یہ ایک نا جی وظیفے کو ہم نے سمجھ رکھا ہے، بس معمول کے مطابق، بس ٹھیک ہے۔
تو جب کہ اس کا ایک کنیکشن ہوتا ہے، اس کا ایک تعلق ہوتا ہے ایک روحانی مخلوق کے ساتھ، جناتی مخلوق کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، پورا ایک سسٹم ہے اس کا۔ سر جب آپ اس کو بطور وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، تو اصل یہ آواز ہوتی ہے منادی، جس کو نیت کہا جاتا ہے، ہم اسے نیت کہتے ہیں تو عام لفظوں میں، لیکن عاملین کی زبان میں اس کو جون سے ہے منادی کہا جاتا ہے، اس کو بلانے کے لیے آواز دی جاتی ہے، یعنی کہ میں اس عمل کو اس مقصد کے لیے کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں، تو آپ عمل شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ نیت بتاتے ہیں نا جی، اس وقت جنات کی حاضری ہوتی ہے، موکلات کی، کوئی بھی آپ عمل کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ رجت کے معاملات اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ پھر پوری شرائط پر عمل نہیں کرتے، تو پھر آپ کو کافی سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک وظیفہ کرتے ہیں تو آگے سے 10 کام بگڑ جاتے ہیں، جبکہ ایک کام کو صحیح کرنے کے لیے تو یہ اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ نے سر کیا کرنا ہے، پہلی شرط تو یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ڈر خوف محسوس ہوتا ہے جسمانی طور پر، یا آپ کو کسی عامل نے یا خود کو معلوم ہے کہ مجھ پر جادو کے اثرات ہے یا جنات کے، تو آپ نے بیف سے، گائے سے، گوشت سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ تو آپ نے لازمی ایک چیز کا حصہ، یہ ان لوگوں کے لیے جو میں نے پیچھے بتایا ہے کہ ایسے لوگ جن کو وجود میں جادو کے اثرات یا شیاطین کے اثرات ظاہر ہو چکے ہیں یا ان کو محسوس ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی آپ اسے ناپاکی کی حالت میں نہیں کر سکتے، مرد ہو یا خاتون ہو، وہ پاکی کی حالت میں ہی اس عمل کو کریں گے۔ ایک رات کا عمل ہے تو آپ کیا ضرورت ہے ناپاکی میں آپ اس کو کریں۔ تو اس کے بعد یہ ہے جی کہ آپ نے باوضو ہو کے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر عمل کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کو عمل وہیں چھوڑنا ہے، بات یہاں سمجھنے والی ہے۔ تو آپ نے جانا ہے، واپس جا کر وضو کرنا ہے اور عمل کو دوبارہ نیت کے ساتھ دوبارہ شروع کرنا ہے، یعنی کہ نیت کرنی ہے، نیت کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ شروع سے ہی شروع عمل کرنا ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس عمل میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ بے وضو اس عمل کو کریں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ نے 3 دن کرنا ہے تو اس کی تیسری شرط یہ ہے کہ آپ نے اگر اس کو 3 دن مسلسل کرنا ہے کسی کام کے لیے، تو آپ نے جس ٹائم پر اس عمل کے لیے بیٹھے ہیں اس ٹائم پر آپ نے اس عمل کو دوبارہ شروع کرنا ہے، یعنی کہ رات کو 10:10 پہ آپ بیٹھے ہیں تو اگلے دن بھی آپ نے 10:10 پر بیٹھنا ہے، تیسرے دن بھی آپ نے 10:10 پہ بیٹھنا ہے، بس یہ اس کی شرط ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ان سے ہے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ باوضو ہو، جگہ پاک ہو، لباس پاک ہو، اور نیت آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے ضرور کرنی ہے۔ اچھا سر، اب آپ عمل کے لیے بیٹھ گئے، آپ نے نیت کر لی ہے اپنے مقصد کی، اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم آپ پڑھ لیں، جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہے۔ درود شریف آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اول اور آخر، ٹھیک ہے جی، وہ اس عمل کا حصہ سمجھ لیجئے یا آپ اپنا اثار سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد سر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے یا عزیزو یا جلیلو 1 مرتبہ، یا عزیزو یا جلیلو 2 مرتبہ، یہ 700 مرتبہ سر پڑھ کے آپ نے اپنے اس دوست کے لیے، دشمن کے لیے، جس کو آپ خاموش کروانا چاہتے ہیں یا اپنا قریب لانا چاہتے ہیں یا بات منوانا چاہتے ہیں، جب سب سے آخر میں آپ پہنچے گے نا، یا عزیزو یا جلیلو 700 مرتبہ مکمل کر لیں گے، تو آپ نے کہنا ہے کہ فلاں بن فلاں، اس کی زباں بندی ہو یا وہ خاموش ہو یا میرے ساتھ، وہ جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ اختتام پر آپ نے اپنا مقصد بیان کرنا ہے لفظ با لفظ، اور اس کے بعد سر آپ نے آخر میں درود شریف پڑھ کے دعا مانگنی ہے، اور یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس طرح مسلسل 3 دن کریں کسی کے لیے بھی، تو انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے جس کے لیے عمل کیا ہے آپ کو عمل میں کامیابی ملی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے۔ جتنی مرتبہ جتنے مقاصد کے لیے آپ نے عمل کو کرنا ہے، اتنے مقاصد کے لیے آپ نے صدقہ علیحدہ علیحدہ دینا ہے۔ دعا میں یاد